أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، عقید توحید کا ذکر چلا آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ شرک کی تردید بھی چلی آ رہی ہے۔ آج کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے اوپر جن چیزوں کو مقرر فرمایا ہے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ کون غالب ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم جتنا بھی زور لگا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، آخر قدرت اور غلبیت جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے بندوں پر غالب ہیں، ہر اعتبار سے۔ علم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، قدرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اور اللہ کی قدرت وسیع ہے، طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے۔ جب ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم پر غالب ہیں تو عبادت بھی صرف اسی ایک ہی کی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، پھر غالب ہونے کے باوجود اللہ رب العزت انسان کو مشکلات سے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے ان پر نگہبان بھیجتا ہے۔ اب نگہبان کون ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں دو فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں یہ نگہبان ہیں۔ یہ صبح اور شام جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں جو تبدیل ہوتی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے صبح کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت، جو صبح کی نماز کے وقت صبح والے فرشتے آ جاتے ہیں، رات والے چلے جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے وقت فرمایا کہ شام والے آ جاتے ہیں اور صبح والے چلے جاتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین جو ہیں ہم پر نگہبان ہیں۔ نگہبان کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری حفاظت کرواتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ چار فرشتوں تو یہ ہیں جو دو صبح تبدیل ہوتے ہیں، دو شام کو تبدیل ہوتے ہیں، چار یہ ہو گئے، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ ایک روایت میں اور آتا ہے کہ 10 فرشتے صبح کو اور 10 شام کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت پر لگائے ہوئے ہیں۔ چار یہ ہو گئے، 10 وہ ہو گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 14۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو 10 فرشتے کیا ہیں بھائی؟ صبح کو، اور 10 شام کو، 20 یہ ہو گئے، اور 4 یہ ہو گئے، 24 فرشتے ہو گئے۔ مختلف قسم کی ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی ہوئی ہے۔ کچھ آنکھوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی پیشانی پہ بیٹھا ہے، کوئی سر پہ بیٹھا ہے، کوئی پچھلی سائڈ پہ بیٹھا ہے۔ جنات، یہ ساری چیزیں، مشکلات، مصائب سے فرشتے کیا کرتے ہیں بھائی؟ حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگہبانی کے لیے انسان پر لگائے ہوئے ہیں تاکہ انسان کی کیا رہے بھائی؟ حفاظت رہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، کتنی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ جان سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ چلتے چلتے اچانک ہم بچ گئے، سامنے سے کوئی چیز آئی لیکن بچ جاتے ہیں۔ یا گاڑی چلانے والا کیا ہے، عام طور پہ ایکسیڈنٹ بھی ہونے سے کیا ہے بھائی؟ بچ جاتا ہے۔ یہ کون بچاتا ہے؟ یہ فرشتے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے لگائے ہیں۔ اور بچوں کو تو آپ نے اکثر دیکھا ہی ہے کہ ان کو چوٹ بھی نہیں لگتی، جتنا بھی اوپر سے گر جائیں، جتنا کچھ ہو جائیں، گرمی سردی کے اندر وہ پھرتے رہتے ہیں، نہ کبھی بخار نہ کوئی ایسی بات۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو کیوں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر حفاظت کے نگہبان بھیجے ہوئے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ایک تو ظاہری حفاظت بھی فرشتے کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو، لیکن پھر فوراً دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یار گناہ نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، گناہ نہیں کرنا، یہ بہت برا کام ہے۔ یہ جو خیالات آتے رہتے ہیں نا، برا کام ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ فرشتے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں کہ نہ کر، غلط کام ہے نہ کر۔ تو انسان کے گناہوں سے بھی حفاظت انسان کی کرتے ہیں، اور انسان کے جسم کی حفاظت بھی کون کرتے ہیں بھائی؟ فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نگہبان لگائے ہوئے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور بھیجتا ہے تم پر کیا ہے بھائی؟ نگہبان۔ آگے فرمایا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، توفتہ رسولنا، تو موت دے دیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ کسی کی موت کا وقت آ جائے پھر فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر حفاظت والے فرشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں، پھر موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو کیا آ جاتی ہے بھائی؟ موت آ جاتی ہے۔ آگے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک ہے، الا لہ الحکم، خبردار حکم اسی کا ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ایک وقت آئے گا بہت جلد حساب لے لیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ابھی تو ایک نصف دن ہی گزرے گا، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے۔ دن کا آدھا حصہ، ایک دن کا آدھے حصے کے برابر وقت ہوگا تو اللہ پوری کائنات کے حساب کو کیا کر دیں گے بھائی؟ نمٹا دیں گے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ آگے فرمایا کل ما ینجیکم، پھر وہی شرک کی تردید کی جا رہی ہے کہ آپ مشرکین سے پوچھئے کہ تمہیں کون بچاتا ہے، تکالیف تم سے دور کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے شرک کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کل ما ینجیکم، آپ کہہ دیجئے کون تمہیں بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، جنگل اور دریا کے اندھیروں سے، جنگل اور دریا کے، جنگل کے اندھیرے اور دریا کے کیا ہے بھائی؟ اندھیرے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ سفر کیا کرتے تھے اونٹوں پر، کوئی روشنی کا سامان نہیں ہوا کرتا تھا، اس اندھیرے گھوپ کے اندر تمہیں کون بچاتا ہے بھائی؟ پوچھیں ان مشرکین سے، تم نے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لے، پوچھو تو صحیح کون بچاتا ہے تمہیں؟ اور دریا کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے؟ اس زمانے میں کشتیاں چلا کرتی تھی، آج بھی چلتی ہیں، اس کشتیاں چلتی، دریاؤں میں کشتیاں چلتی، اور ستاروں کے ذریعے راستے معلوم ہوتے۔ اندھیرا، پانی کا اندھیرا آپ سمجھتے ہیں کہ ان اندھیروں میں کون بچاتا ہے تمہیں؟ خشکی کے اندھیرے میں، اور فرمایا کہ تری کے اندھیروں میں تمہیں کون بچاتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیا، تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپ کے، جب پھنس جاتے ہو پھر گڑ گڑا کر کیا ہے؟ اور چپ کے کس کو پکارتے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ لئن انجانا من ہذہ، کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاری کرنے لگ جائیں گے۔ ہیں؟ جب وہ پھنستے تھے نا کسی دریا میں، کسی خشکی میں، ہیں اندھیرے میں، مصیبت میں، کیا کہتے؟ یا اللہ اب بچا دیا نا تو نے اس مصیبت سے، بس آج کے بعد نہیں میں کروں گا، شکر گزار بن جاؤں گا۔ یہی حالت آج کل ہماری ہے، ہیں جب پھنستے ہیں نا کسی مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، کسی کیس وغیرہ میں، کسی تکلیف میں، وہ بات سمجھا رہی، پھر کیا کہ یا اللہ معاف کر دے، اب نہیں، اب ایسا نہیں کروں گا، پھر انسان بھول جاتا ہے، غافل ہے، پھر اس رحیم ذات کو پھر بھول جاتا ہے، پھر ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، آپ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا لڑا دے تمہیں مختلف جماعتیں کر کے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، چکھا دے ایک دوسرے کو سختی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی 3 صورتیں ذکر فرمائی ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں اوپر سے، آپ نے دیکھا نہیں ہے ابھی سیلاب کی صورت کے اندر اوپر سے بارش آئی ہیں، دیکھیں ہے نا؟ اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو پتھر برسے تھے اوپر سے برسے تھے، ہیں وہ قوم عاد سمود پر جو عذاب آیا تھا اوپر سے آیا تھا نا، ہوائیں چلی تھی نا، چیخیں آئی تھی، ہیں۔ ایک صورت عذاب کی یہ ہے کہ اوپر سے عذاب آتا ہے، اوپر سے کیا آتا ہے بھائی؟ عذاب۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیچے سے آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ نیچے سے آیا، پانی نیچے سے تنور سے ابلنا شروع ہو گیا۔ زلزلے آتے ہیں وہ نیچے سے آتے ہیں۔ اوپر سے عذاب بھی کبھی اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں، اور کبھی نیچے سے بھی عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری صورت علماء نے مطلب اس کا یہ لکھا ہے کہ اوپر سے عذاب کا مطلب ہے حکمران سختی کرتے ہیں، نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ نچلے بات نہیں مانتے،
آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تیسری جو قسم عذاب کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا آج ملک پاکستان پہ جو عذاب آ رہا ہے، ہمارے حکمران آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ عذاب کی صورت ہے نا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 دعائیں کی، 2 دعائیں قبول ہو گئی، ایک نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ یا اللہ میری امت کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں، یہ قبول نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی 2 دعائیں کیا ہو گئی بھائی؟ قبول ہو گئی۔ تو یہ جو آپس میں اب ہمارے پاکستان کے اندر افراتفری کا جو عالم ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور آپس کے اندر ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری صورتیں کس کی ہیں بھائی؟ عذاب کی ہیں، اور جس کی جو ہے ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسے؟ معیشت تنگ ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی چیز کے اختلاف کی وجہ سے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھا کریں کہ دین کے حوالے سے اگر کوئی اختلاف کیا جائے وہ ضروری ہے، اس وہ بے برکتی اور عذاب نہیں ہے۔ مثلا کوئی جو کھڑا ہو جائے اور نبوت کا دعویٰ کرے اور علماء اس کی مخالفت کریں تو آپ کہیں گے یہ عذاب کی صورت ہے، نہیں، وہاں تو حق بنتا ہے کہ دین کا تحفظ کرنا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں اوپر سے عذاب بھی بھیج دیں، نیچے سے بھی بھیج دیں، یا تمہیں آپس میں لڑا دیں اور تم ایک دوسرے کو مزہ چکھاؤ، ایک دوسرے کو مارو، جیلوں میں بھیجو، مزہ چکھاؤ، یہ بھی ایک عذاب کی کیا ہے بھائی؟ صورت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرمائے انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں کیسے ہم پھیرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر بتاتے ہیں، شرک سے وہ لوگ بچ جائیں۔ لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جب انسان ضد پہ اتر آ جائے اصل میں بات پھر بنتی نہیں ہے، پھر آدمی اور زیادہ کیا ہے غفلت کے اندر پڑتا چلا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی قوم نے آپ کو کیا کر دیا بھائی؟ جھٹلا دیا۔ فرمایا قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے میں تم پر کوئی دروغہ بنا کر مقرر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ماننا ہے مانو، میں نے بات پہنچا دی ہے، میں وکیل نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں اسلام میں داخل کروں، میرا کام ہے مبلغ، تبلیغ کرنا، بات کو پہنچا دینا۔ آگے فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ ان کو کہہ دو کوئی بات نہیں ہے، بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، ایک وقت مقرر ہے، قیامت آ جائے گی، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں حق پر تھا یا حق پر نہیں تھا۔ آپ سمجھتے ہیں جب ایک آدمی کو دلیل سے بات سمجھا دی جائے اور پھر بھی وہ دلیل سے بات نہ سمجھ رہا ہو تو آگے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا جا بھی پتہ چل جائے گا کل کو، کہتے نہیں کہتے؟ ایک آدمی کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ دلیل میری ہے، یہ دلائل کے ذریعے سمجھاتا ہے یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ مانتا نہیں ہے، آخری بات کیا ہوتی ہے؟ اچھا پھر تجھے پتہ چل جائے گا، وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ایک وقت متعین ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم کیا کر لو گے؟ جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا پھر میں سچا نبی تھا یا نہیں تھا، تمہیں کیا ہے بھی ایک وقت میں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔